اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبیہ محمد سید المرسلین وخاتم النبیین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ گزشتہ سے پیوستہ آیت نمبر 123 124، اس کو پڑھنے سے پہلے ایک تھوڑا سا جان لینا چاہیے۔ قرآن کی آیات آپ سب جانتے ہیں کہ تھوڑی تھوڑی کر کے نازل ہوتی رہی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، موقع محل کے مطابق، اور پھر ان کو قرآنی ترتیب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق رکھا جاتا رہا ہے۔ آپ فرماتے رہے ہیں کہ اسے کہاں رکھو، کہاں کون سی آیت کے بعد ہو، کون سی صورت میں ہو، اس طرح وہ پلیس کی جا رہی ہیں۔ یہ جو آیات ہیں ایک لحاظ سے بڑی اہم ہیں، وہ یہ کہ یہودی اور نصرانی تو اس بات کو مانتے ہی تھے کہ ہم ان کو تو پتا تھا کہ یہ سارے انبیاء اور رسول جو آئے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے نسل سے آئے ہیں، انہیں تو اس بات کا علم تھا۔ اس طرح سے دین کا جد امجد وہ ابراہیم علیہ السلام کو تسلیم کرتے تھے۔ یہی نہیں بلکہ مشرکین مکہ بھی اپنے آپ کو کہتے تھے کہ ہم ملت ابراہیمی پر ہیں، اور وہ جو کچھ کرتے تھے وہ سب کچھ دیکھ چکے ہیں، کس طرح انہوں نے اللہ کے علاوہ کس طرح انہوں نے اللہ کے علاوہ کتنے معبود بنائے ہوئے تھے۔ اور دوسری طرف ان لوگوں کی حالت یہ تھی کہ کتاب موجود ہونے کے بعد کتاب میں تحریف کرنا، کتاب کی باتوں کو تسلیم نہیں کرنا، اللہ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آیات نازل ہو رہی ہیں، ہدایت نازل ہو رہی ہیں، اور ہر جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو کچھ نازل کیا جا رہا ہے یہ تصدیق کر رہی ہے اس چیز کی جو اس کے سامنے ہے، یعنی توریت اور انجیل کی۔ ان کی حالت یہ تھی۔ اب اسی بیک گراؤنڈ پر یہ آیات اب ذرا غور کرتے ہیں۔ ان آیات میں یہ بتایا گیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام، ان کے بیٹے، ان کے پوتے، ان کے پر پوتے، وہ کہاں تھے، کون سے کس راستے پر تھے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، آیت نمبر 124۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبَّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ۔ ابتلا، بلا، با لام یا، اسی میں بڑھایا گیا الف اور تے، ابتلا آزمایا جانا۔ اذ ابتلا ابراہیم ربہ، جب آزمائش کی ابراہیم کی اس کے رب نے۔ ہم نے یہ کیوں ترجمہ کیا؟ اس لیے کہ ربہ، با کے اوپر، یہاں رب کے با کے اوپر ضمہ ہے، یہ فاعل ہے، اور ابراہیم میم کے اوپر فتح ہے، یہ مفعول ہے۔ تو ابراہیم کی آزمائش کی ان کے رب نے کچھ باتوں میں، بکلمات فاتمہن، تم تا میم میم، اسی سے بنا اتم، تو انہوں نے اسے پورا فرمایا، پورا کیا، جو بھی آزمائش تھی اس میں وہ پورے اترے۔ قال انی جاعلک للناس اماما، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہیں میں لوگوں کے لیے پیشوا بنا رہا ہوں، امام بنا رہا ہوں، تم رہنمائی کرنے والے ہوگے لوگوں کے لیے۔ ابراہیم علیہ السلام جواب میں کہتے ہیں وقال من ذریتی، پوچھا کہ میری نسلوں میں، میری اولادوں میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قال لا ینال عہد الظالمین، میرا یہ عہد ظالموں تک نہیں پہنچے گا، یعنی تمہاری نسل میں، اولاد میں جو لوگ ظالم ہوں گے
اللہ کے نافرمان ہوں گے، ظلم کرنے والے ہوں گے، ان تک یہ میرا عہد نہیں ہے. جو وہی لوگ جو ظالم نہیں ہوں گے وہ بھی امام بنیں گے لوگوں کی. بات واضح ہو گئی. اس سے یہ پتہ لگتا ہے کہ انبیاء رسولوں کے خاندان کے ہی لوگ میں ایسے لوگ آتے رہے جو ان کے طریقے پہ چلتے رہے، اور دوسرے وہ بھی تھے جو ان کے طریقے سے ہٹ گئے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو اس طریقے سے ہٹ جائے گا میرا یہ عہد ان کے لیے نہیں ہے. اگلی آیت وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، اور جب ہم نے بنا دیا بیت کو، اس گھر کو، مثابتاً، یہ لفظ سے واو اور با سے نکلا ہے، اسی سے ثواب کا لفظ نکلتا ہے. مثابتاً کہتے ہیں وہ جگہ جہاں لوگ بار بار آئیں، وزٹ کریں. تو جب ہم نے اس گھر کو بنا دیا لوگوں کے بار بار آنے کی جگہ، للناس وَأَمْنًا، اور امن کی جگہ. وَاتَّخِذُوا مِن مقام ابراہیم مصلی، پھر دیکھیں اخذہ کا لفظ آ رہا ہے یہاں پر، الف کے اوپر کچھ بھی نہیں ہے. الف، جب بھی الف کے اوپر کچھ نہ ہو تو ذرا دھیان سوچ لیں ذرا کہ ممکن ہے کہ یہ امر کا صیغہ ہو، اور یہاں پر بھی یہ امر کا صیغہ ہے. اتخذوا، پکڑ لو، لے لو، من مقام ابراہیم مصلی، مقام ابراہیم میں سے نماز پڑھنے کی جگہ، یعنی مقام ابراہیم کے پاس نماز پڑھو. وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَرُكَّعِ السُّجُودِ، اور ہم نے عہد لیا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے وعدہ لیا، عہد لیا، کس سے؟ ابراہیم سے اور اسماعیل سے. انہی دونوں نے تو گھر کی تعمیر کی تھی، ان دونوں سے، کہ وہ طہرہ، طہارہ آپ جانتے ہیں طہارت، طہرہ بیتیہ، کہ وہ طاہر اور پاک و صاف رکھیں میرے گھر کو. بیتی یا لفظ بیتی، بیتی یا میرے گھر کو، للطائفین، طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین، جو لوگ اعتکاف کرنے والے ہیں، والرکع السجود، جو لوگ رکوع کرنے والے ہیں اور سجدہ کرنے والے ہیں، ان کے لیے میرے گھر کو پاک و صاف رکھو. یہ وعدہ ابراہیم علیہ السلام سے اور اسماعیل علیہ السلام سے اللہ نے لیا. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا، اور ابراہیم نے کہا جب اپنے رب سے، دیکھیں پھر اجعل، الف آ رہا ہے، یہ امر کا صیغہ ظاہر کر رہا ہے. ہمیں ضروری نہیں ہے لیکن امکان ہے کہ یہ امر کا صیغہ ہو. اجعل، بناؤ، امر کا صیغہ ہے. ہذا بلد، اس شہر کو، آمنا، امن کا. اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام اپنے رب سے، اس گھر کو امن والا گھر بنا دیں. ورزق اہلہ من الثمرات، اور رزق عطا فرما. ورزق، اب یہ بھی لفظ امر کا صیغہ ہے. ارزق، ارزق، امر بنانا آپ جانتے ہیں. یہ رزق عطا کریں یعنی اس یہاں کے رہنے والوں کو، اہلہ، یہاں کے رہنے والوں، من الثمرات، زمین کی پیداوار سے. ثمرات زمین کے تمام پیداوار کے لیے آتا ہے، صرف میوہ ہی نہیں ہوتا، سب کچھ جو بھی زمین سے پیدا ہونے والی کھانے پینے کی اشیاء ہے. من الثمرات من آمن منہم باللہ والیوم الاخر، کن کو؟ جو ان میں ایمان لائیں، ان لوگوں میں ایمان لائیں اللہ پر اور آخرت کے دن پر. غور کریں، ابراہیم علیہ السلام نے اپنی نسل کے ان لوگوں کو چھوڑ دیا جو ظالم ہوں گے. ان کے لیے نہیں کہ دعا کر رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں جو لوگ ایمان لائیں ان کے لیے دعا کر رہے ہیں. یہ غور کریں، یہ ہے انبیاء اور رسولوں کا طریقہ. اولاد کوئی چیز نہیں، اصل چیز تو اللہ کی عطا سے، تو صرف ان کو دیں آپ یا اللہ جو ایمان لائیں اللہ پر اور آخرت کے دن پر. اللہ تعالیٰ جواب میں فرماتے ہیں
قال ومن کفر فامتعه قلیلا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو کفر کرے گا، نافرمانی کرے گا، ہم اسے زندگی کا سامان دیں گے. امتعه متا سے ہے، میم تے عین متا، زندگی کا سامان، ضروریات ہم اسے دیں گے. قلیلا تھوڑا، تھوڑے سے مراد دنیا کی زندگی میں، دنیا کی زندگی میں جو کچھ ملتا ہے انسان کو یہ بہت تھوڑا ہے. ثم اضطرہ، پھر ہم اسے، یہ لفظ اضطر ایکچولی یہ لفظ دواد را سے ہے اصلاً، اس میں تو بڑھا دیا گیا ہے، آگے الف لگا دیا گیا. لفظ ہے، اصل لفظ ہے اضطرا، اضطرا، اسی سے یہاں پر مضارع میں متکلم کا صیغہ آ رہا ہے. اضطرہ، اسے ہم کیا کریں گے؟ اس کے معنی ہوتا ہے آہستہ آہستہ، جیسے انسان سیڑھی پر چڑھتا ہے اوپر تو آہستہ آہستہ چڑھتا ہے، اشارہ اسی کی طرف ہے. یہ معنی، اس لفظ کے معنی یہی ہوتے ہیں کہ آہستہ آہستہ اس کو ہم الی عذاب النار، اوپر لے آئیں گے آگ کے عذاب میں. یعنی دنیا میں تو اسے ملے گا جو دنیا کی زندگی آپ، لیکن اسے ہم آہستہ آہستہ کہاں لے جائیں گے؟ آگ کے عذاب کی طرف. اور یہی ہے اللہ کی نافرمانی کرنے والوں کا انجام. وہ بئس المصیر، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. اذ یرفع، اگلی آیت، یرفع ابراہیم القواعد من البیت، اور جب ابراہیم علیہ السلام بیت، گھر کے قاعدہ، گھر کی بنیاد کو اٹھا رہے تھے. وہ اسماعیل، اور اسماعیل، کیوں میں نے دونوں کو شامل کیا؟ ابراہیم کے اوپر میم کے اوپر دیکھیں دمہ ہے، پیش ہے، اسماعیل پر لام کے اوپر دمہ ہے. اس کا مطلب یہ دونوں فاعل ہیں، یہ دونوں مل کے گھر کے بنیاد کو اٹھا رہے تھے. ربنا تقبل منا، ساتھ ہی یہ دعا کر رہے ہیں، اے ہمارے رب اسے قبول فرما ہم سے. انک انت السمیع العلیم، بے شک آپ ہیں سننے والے اور ہر شے کی جاننے والے. سمیع سننے والے، علیم ہر شے کے جاننے والے. یہاں سے دو باتیں میں بتانا چاہیے. اول تو یہ کہ اللہ کے حکم سے یہ کر رہے ہیں، لیکن ساتھ ہی دعا بھی کر رہے ہیں، یا اللہ ہمارا یہ کام قبول کر لیں آپ. یہ ہے مومن کا طریقہ. ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ الحمدللہ اللہ نے مجھے موقع دیا نماز کا. کوئی بھی نیک کام کریں تو ہمیں چاہیے کہ اللہ کا شکر ادا کریں. اللہ کا شکر ایک تو زبان سے ہے الحمدللہ کہنا، اور دوسرے اللہ کا شکر اللہ کی اطاعت اور فرما برداری ہے. عملاً اللہ کی اطاعت اور فرما برداری. نماز پڑھ کے اٹھے ہیں الحمدللہ کہا ہے، باہر جا کے کسی کو بے وجہ گالیاں دے رہے ہیں، تو کہاں ہے شکر اللہ کا؟ اللہ کا شکر تو تب ہوتا کہ ہم منہ سے الحمدللہ بھی کر رہے ہیں اور باہر جا کے کوئی نافرمانی کا کام نہیں کر رہے ہیں. ایک بات. دوسری بات، دعا اکثر یہ بات سامنے آتی ہے، وسیلے کی بات کی جاتی ہے، ذریعہ. جائز وسیلے تین ہیں. اس میں اول نمبر پر دعا اللہ کے صفات کے ساتھ کرنا چاہیے، جیسے یہاں پر کیا ان دونوں نے دعا، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اللہ کی دو صفات کا ذکر کر رہے ہیں، آپ سب کچھ سننے والے، سب کچھ جاننے والے. دوسری دعا وسیلہ یہ ہے کہ انسان اپنے ہی کسی عمل کی بنیاد پر اللہ سے دعا کرے جو اس نے خالصاً اللہ کے لیے کیا ہے. عمل اللہ کے ہاں قابل قبول دو شرائط کے ساتھ ہوتا ہے: اللہ کے لیے کیا گیا ہو، کوئی اور غرض نہ ہو، اور دوسرا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کیا گیا. یہ دونوں چیزیں ہوں تو اس کے ذریعے، اپنے کسی عمل کے ذریعے دعا کرے انسان تو اللہ کے ہاں قبولیت کا ذریعہ بنتا ہے. اور تیسرا، کسی کو دعا کے لیے کہنا، زندہ شخص کو
جو دعا کر سکتا ہے، قبروں پہ جا کے نہیں، مردوں سے نہیں، جو کر سکتا ہے دعا اس کو دعا کے لیے کہنا. یہ تیسرا. اس کے علاوہ باقی تمام ذریعے وسیلے ناجائز ہیں. اگلی آیت، ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے ہمارے رب. اب دیکھیں اجعلنا ہے لفظ، امر کا صیغہ ہے. ہمارے لیے بنائے، ہمیں بنائے مسلمین، مسلمینی، مسلمین نہیں آیا، مسلمینی، دو کا صیغہ ہے. مسلمین آپ کو یاد ہوگا، ہم لوگ پڑھ چکے تسنیہ، یہ تسنیہ ہے، یعنی ہم دونوں کو بنائے آپ مسلم. کس کو؟ ابراہیم علیہ السلام کو اور اسماعیل علیہ السلام، ان کی دعا ہے یہ کہ ہم دونوں کو مسلم بنائے. مسلم کے معنی ہوتا ہے اللہ کا اطاعت گزار، فرما بردار. یہ دونوں تو ہیں، پھر بھی دعا کر رہے ہیں کہ ہم دونوں کو آپ اپنا اطاعت گزار اور فرما بردار بنائیں. ہم لوگ کہتے ہیں کہ ہم مسلم ہیں، مسلمان ہیں، اور اللہ کی نافرمانیاں کرنے میں ذرا بھی نہیں چوکتے. تو ہم مسلمان کہاں ہیں؟ منہ سے کہنے کے لیے تو ہیں مسلمان، اس کے علاوہ عملاً ہم مسلمان نہیں ہیں. تو اے ہمارے رب، ہمیں مسلمان بنائے، ہم دونوں کو مسلمینی لک، آپ کے لیے فرما برداری کرنے والا. وَمِن ذُرِّيَّتِنَا، اور میری اولادوں میں سے امتم مسلمۃ لک، ان میں ایک ایسی امت بنائے جو آپ کی اطاعت و فرما بردار ہو. ایسی امت ہو، اس لیے کہ معلوم ہو گیا کہ ایسے لوگ بھی ہوں گے جو فرما بردار، اطاعت گزار نہیں ہوں گے، ظالم ہوں گے. تو نہیں، میری اولادوں میں سے ایسی امت بنائیں جو آپ کی فرما بردار ہو. وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، اور ارنا، را الف یا، را کے معنی ہوتا دیکھنا، یا پھر کہا جا رہا ارنا ہمیں دکھائیں، مناسکنا اپنے عبادت کا طریقہ. عام طور سے اس کے لیے یہ حج کے لیے استعمال کیا جاتا ہے لفظ مناسک. تو ہمیں دکھائیں اپنی عبادت کا طریقہ، اپنی فرما برداری کا طریقہ ہمیں بتائیں. وَتُبْ عَلَيْنَا، اور ہم پر ہماری طرف متوجہ ہوں، یعنی ہماری خطاؤں سے درگزر فرمائیں. توبہ کے معنی جب بندہ کرتا ہے تو اللہ سے کی طرف پلٹتا ہے. جب اللہ کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے تو اللہ کی عنایت اور شفقت کی نظر چاہتا ہے. وَتُبْ عَلَيْنَا، ہم پر اپنی رحمت اور شفقت کی نظر رکھیں. اِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، بے شک آپ تو التواب ہیں، بہت ہی زیادہ معاف کرنے والے ہیں، اور رحیم ہے، رحم فرمانے والے. اب دیکھیں یہ بھی دعا، یہ جملہ بھی اس کے ساتھ اللہ کی دو صفات ملی ہوئی ہیں. اور یہ نہ صرف یہ بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی دعائیں ہیں ان سب میں آپ کو ایسا ہی ملے گا. انبیاء رسولوں کی جتنی دعائیں قرآن کے اندر آتی ہیں ان سب میں آپ کو ایسا ہی ملے گا. اِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، بے شک اے میرے رب، یہ ہم لوگوں کو سیکھنا چاہیے، اسی طرح ہم لوگوں کو بھی دعا کرنی چاہیے. آپ تواب ہیں، بہت ہی زیادہ توبہ کے قبول کرنے والے، خطاؤں کے معاف کرنے والے، اور رحیم ہیں. دعا بھی جاری ہے. ربنا وبعث فیہم رسولا منہم، اے ہمارے رب ان میں ایک رسول اٹھائیے گا، ایک رسول کی بعثت فرمائیے گا. رسولا منہم، انہی لوگوں میں سے ایک رسول بنائیے گا. یتلو علیہم آیاتک، وہ کیا کریں؟ وہ پڑھے آپ کی آیات کو ان لوگوں پر، یعنی ان لوگوں کو آپ کی آیات پڑھ کر سنائے، آپ کی ہدایات پڑھ کر سنائے، آپ کی رہنمائی پڑھ کر سنائے. یتلو علیہم آیاتک، تلا یتلو، آپ جانتے ہیں اس کے معنی، اسی سے لفظ تلاوت ہے، تلا یتلو. تو یتلو یہ مضارع ہے. یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب، اور انہیں سکھائے یا علم دے کتاب کا. کتاب سے مراد جو اللہ کی نازل کردہ ہے جو بھی ہے اس کی
اس کی تعلیم دے، والحکمہ، اور حکمت کی تعلیم دے. در حقیقت حکمت وہ چیز ہے جو انبیاء اور رسولوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ہم تک پہنچائی ہے. کئی بار وہ قرآن کے اندر چیزیں وہ نہیں ہوتی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے احادیث، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ در حقیقت احادیث یہ حکمت کا خزانہ ہے. وَيُزَكِّيهِمْ، زے کاف یہ زکا، زے سے جب ہوتا ہے اس کے معنی ہوتا ہے پاک کرنا، اس کے معنی ہے برائی سے دور ہونا. تو یزکیہم جب زال سے ہوتا ہے اس کا مطلب زکا، کئی آدمی کہتے ہیں اسی لفظ سے زے کاف یا سے زکات کا لفظ نکلا ہے. زکات مال کو پاک کرتا ہے. یزکیہم، اور ان لوگوں کی تزکیہ فرمائے، ان لوگوں کو ان کی جو ان کے اندر برائیاں ہیں اس کو دور فرمائے. انک انت العزیز الحکیم. پھر دیکھیں وہ دو صفات آ رہی ہیں. بے شک اے اللہ، آپ تو العزیز ہیں، مکمل اختیار رکھتے ہیں، اور الحکیم ہیں، حکمت والے ہیں. اللہ کے جو صفات دیکھیں، اب غور کریں، جہاں جہاں پر جن صفات کی ضرورت ہے وہی دعاؤں میں شامل ہے. جہاں اللہ کی توجہ چاہیے وہاں پر ہے التواب اور رحیم. یہاں پر اللہ سے کچھ مانگا جا رہا ہے، کوئی ایسا رسول ان میں اٹھائیں، تو یہاں پر العزیز اور الحکیم ہے. یہ آیت نمبر 129 تھی. اگلی آیت 130. وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ. اب یہاں سے آ رہی ہے اصل بات. یہ سب کہنے کے بعد کون ہے جو روگردانی کرے؟ رغب کے معنی ہوتا ہے کسی چیز کی طرف رغبت، ہم لوگ اردو میں بولتے ہیں. کسی چیز کی طرف رغبت ہے، توجہ ہے، پسندیدہ ہے. لیکن اس کے بعد جب ان آتا ہے تو اس کے معنی الٹ جاتا ہے، یعنی بے پرواہی. جب جیسے انگریزی میں پٹ آف، پٹ آن، دونوں آف اور آن کی تبدیلی سے ایک کے معنی ہوا اتارنا ہے، دوسرے کے معنی ہے پہننا. یرغب عن ملت ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کے طریقے سے کون ہے جو لاپرواہی برتے، روگردانی کرے؟ کون ہے وہ؟ الا من سفہ نفسہ، مگر وہ جو سفہ کرتے ہیں جس کی عقل نہیں، عقل سے خارج. عقل سے خارج کئی بار انسان فطری طور پر ہوتا ہے، کئی بار ہوتا ہے جہالت کی وجہ سے ہوتا ہے. بات کہی جا رہی ہے، عقل کی اسے سمجھ میں نہیں آ رہی، تو سوائے اس کے کہ وہ اپنے آپ کے اندر ہی وہ جاہل ہو، ناسمجھ ہو. لقد اصطفیناہ فی الدنیا، لقد کا لفظ جب آ رہا ہے تو یہ پاسٹ پرفیکٹ ٹینس کے لیے آ رہا ہے. یہاں پر کیا اصطفینا لفظ ہے، یہ الف امر کا صیغہ نہیں ہے. استفا لفظ الف صاد طا فا یا، استفا لفظ ہے، اس کے معنی ہے چننا. لقد اصطفیناہ، ہم نے اسے چن لیا، فی الدنیا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الصَّالِحِينَ. کس کی بات کی جا رہی ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کی بات کی جا رہی ہے. ہم نے اسے چن لیا، پسند کر لیا، دنیا میں بھی، اور بے شک وہ آخرت میں سارے لوگوں میں سے ہوں گے. یہ ہو کی ضمیر ابراہیم علیہ السلام کی طرف جا رہی ہے. یہ اسی لفظ سے مصطفیٰ نکلا ہے جو ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال کرتے ہیں. یاد رکھیں، تمام کے تمام انبیاء اور رسول مصطفیٰ بھی ہیں اور اجتبا بھی ہیں، مجتبا بھی ہیں اور مصطفیٰ بھی ہیں، تمام قرآن کے روح سے. حتیٰ یہ کہ وہ فرشتے جو وحی لے کے آتے ہیں ان کے لیے بھی اللہ نے یہ لفظ استعمال کیا ہے، مجتبا اور مصطفیٰ. لفظ کو سمجھنے کے لیے میں ایک چھوٹی سی مثال سے جو میرے ذہن میں ہے میں اسی طرح سمجھاتا رہا ہوں. مجتبا کہتے ہیں، اس کے معنی بھی چننا ہوتا ہے.
مصطفیٰ کے معنی بھی چننا ہوتا ہے، انتخاب کرنا، دونوں کے معنی ایک جیسے ہیں، لیکن دونوں کے معنی میں جو فرق ہے، آپ جاتے ہیں سبزی لانے، سبزی کی دکان پہ کھڑے ہو گئے اور آپ اس کے بعد دیکھ رہے ہیں کون سی سبزی لی جائے. آپ نے کہا کہ بیگن لیتے ہیں، آپ نے سوچا اپنے اندر، آپ نے اجتبا کیا، منتخب کیا بیگن کو. اب بیگن لینے وقت آپ کیا کریں گے؟ اس میں سے اچھی اچھی بیگن چن چن کے نکالیں گے اور دیں گے اس کو وزن کرنے کے لیے. یہ جو اس میں سے اس بیگن میں سے اچھی اچھی بیگن چن کے نکالنا، یہ ہے استفا. مجتبا استفا کے معنی جو میرے ذہن میں ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا. اور یہ تمام کے تمام انبیاء اور رسول مصطفیٰ بھی ہیں، اجتبا بھی ہیں، مجتبا بھی ہیں اور مصطفیٰ بھی ہیں. لیکن ہم یہ لوگ یہ دونوں الفاظ صرف اپنے نبی کے لیے استعمال کرتے ہیں، جو کہ میری نظر میں سب کے لیے استعمال کرنا چاہیے، موسیٰ علیہ السلام کے لیے بھی، ابراہیم علیہ السلام کے لیے. بہرحال آخرت میں صالح لوگوں میں سے ہوں گے. اگلی آیت 131، اذ قال لہ ربہ اسلم، جب ان کو ان کے رب نے کہا کہ اسلم، اسلام قبول کرو، ایسے ترجمہ ہوگا. اسلم کا مطلب ہوتا ہے اپنے آپ کو جھکا دو، اپنی تمام خواہشات کو اللہ کے لیے استعمال کرو. اس کو ایک لفظ انگریزی میں استعمال ہوتا ہے سرنڈر، سرنڈر کر دو. اسلم، قال اسلمت لرب العالمین، ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ ہم نے اپنے آپ کو جھکا دیا اپنے رب کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے، لرب العالمین. اپنے آپ کو، اپنی گردن جھکا دی اطاعت کے لیے، فرما برداری کے لیے. وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ وَبَنِيهِ وَيَعْقُوبُ، اور وصیت کی اسی چیز کی، بہا اسی چیز کی، ابراہیم نے بنی ہی اپنے بیٹوں کو اور یعقوب علیہ السلام. یہ بیٹوں کا بنی بیٹے، اپنے بیٹوں کو اور یعقوب علیہ السلام. یعقوب علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے پوتے تھے. کس طرح وصیت کی، اب یہ آگے دیکھیں. نوٹ کریں ایک ہی آیت میں کئی مکالمے ہیں. یہ قرآن کا انداز ہے، اس لیے جب تک کہ آپ کو اس کو سمجھیں گے نہیں، کالا 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 میں نے کہا، اس نے کس نے کہا پتہ نہیں چلے گا. اب یعقوب جو انہوں نے کہا ابراہیم علیہ السلام نے، اس اب آ رہا ہے یا بنی ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین. اب دیکھیں پھر وہی لایا، اے میرے بیٹے، بے شک اللہ نے چن لیا ہے تمہارے لیے دین، پسند کر لیا ہے دین. کون سا دین؟ جو اللہ تعالیٰ نازل فرما رہا ہے. دین کہتے ہیں زندگی گزارنے کے طریقے کو، یہ دین ہے. اگر ایکس اور وائی کے زندگی گزارنے کے طریقے الگ الگ ہیں تو دونوں ایکس اور وائی الگ الگ دین پر ہیں، ایک دین پر نہیں. اگر دونوں وہی طریقہ اپنا رہے ہیں جو اللہ نے نازل فرمایا ہے تو دونوں دین اسلام پر ہیں. آج ہماری حالت ایسی ہی ہے، پیچھے پڑ چکے کہ دین کے کچھ حصے کو مانتے ہیں، کچھ کو نہیں مانتے ہیں. اس کا انجام بھی بتا دیا اللہ تعالیٰ نے پیچھے، کہ دنیا میں ذلیل و خوار کر دیا جائے اور آخرت میں شدید عذاب میں جھونک دیا جائے. پیچھے پڑ چکے ہیں. اصطفیٰ لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون، تو تمہیں موت نہ آئے، تم لوگ نہ مرو مگر اس حالت میں کہ تم مسلم رہو، اللہ کے فرما بردار رہو، اللہ کے اطاعت گزار رہو. تمہاری موت ایسی حالت میں آئے کہ تم اللہ کی نافرمانی کرنے والے نہ رہو، اللہ کے اطاعت گزار رہو. اب کسی کو کیا پتا اس کی موت کب آنی ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو مکمل بچائے رکھو. اگلی آیت، ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، کہ کیا تم لوگ، یہ تم لوگوں سے مراد وہ تمام لوگ ہیں جو ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر چلنے کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن چلتے نہیں ہیں.
اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کیا تم لوگ گواہ ہو اس بات کے یا وہاں موجود تھے؟ شہداء دونوں معنی ہوتے ہیں، گواہ کے اور وہاں موجود ہونے کے۔ اذ حضر یعقوب الموت، جب موت کا وقت آیا یعقوب علیہ السلام کے، جواب ہے ظاہر ہے نہیں۔ اس قال لبنیہ، جب انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا، یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے، انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا ما تعبدون من بعدی، تم کس کی عبادت کرو گے، کس کی اطاعت کرو گے، کس کی فرما برداری کرو گے، کس کی غلامی کرو گے میرے بعد؟ قالو نعبد الہک، ان سب نے کہا کہ ہم عبادت کریں گے آپ کے الہ کی، وَإِلَٰهَ آبائِكَ، اور اسی الہ کی جو میرے باپ داداؤں کے الہ تھے، ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، ابراہیم علیہ السلام کے بیٹوں کا نام ہے، جو ان لوگوں کے الہ تھے، انہی کو، اسی الہ کو ہم اطاعت کریں گے، فرما برداری کریں گے۔ وہ کون ہے؟ الہ واحدہ، وہ ایک ہی الہ ہے، اشارہ اللہ کی طرف۔ ہمارے کلمہ بھی تو یہی ہے نا، لا الہ الا اللہ، کوئی الہ نہیں سوائے اللہ کے۔ تو یعقوب علیہ السلام نے اپنے موت کے وقت اپنے بیٹوں سے اس بات کی گواہی لی، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم ہیں ہی اس کے اطاعت گزار، اس کی فرما برداری کرنے والے، اسی الہ کی فرما برداری کرنے والے ہم موجود ہیں۔ اگلی آیت، تِلْکَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ، وہ ایک امت تھی جو گزر گئی، ان لوگوں کی امتیں گزر گئیں، ابراہیم علیہ السلام کی، اسماعیل علیہ السلام کی، اسحاق علیہ السلام کی، یعقوب علیہ السلام کی، یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں کی، گزر گئی امت۔ لہا ما کسبت، ان کے لیے وہی ہے جو انہوں نے کمائی کی، وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، اور تمہارے لیے وہی ہے جو تم کمائی کرو گے۔ اگر تمہاری کمائی بھی انہی کے مطابق اگر ہے، انہی کے طریقے پر ہے، تو تم بھی اس کا اجر پاؤ گے، اگر اس کے خلاف ہے تو تم بھگتو گے، نقصان اٹھاؤ گے۔ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور تم لوگوں سے سوال نہیں کیا جائے گا کہ وہ لوگ کیا کرتے تھے، ان کا فعل تھا، وہ گزر گئے، چلے گئے دنیا سے، اس کا سوال ان سے ہی ہوگا، تم سے نہیں ہوگا، تم سے سوال تمہارے کیے کا، تمہارے اعمال کا ہوگا۔ اب پھر یہودیوں کی بات آ رہی ہے پھر آگے، وَقَالُوا كُونُوا هُودًا وَنَصَارَىٰ تَهْتَدُوا، یہودی اور نصرانی نے کہا کہ یہودی ہو جاؤ یا نصرانی ہو جاؤ، تَهْتَدُوا، یہ ہدایت سے لفظ ہے دال، یہ اسی سے نکلا ہے، یہ مضارع کا صیغہ ہے، جمع کا صیغہ ہے، سیکنڈ پرسن کے لیے، تَهْتَدُوا، تم رہنمائی پا جاؤ گے، یعنی رہنمائی پانے کے لیے یہودی ہو جاؤ یا نصرانی ہو جاؤ، ہے نا۔ ظاہر ہے یہودی نصرانی تو نہیں کہا گیا، یہاں تو ان لوگوں کا طریقہ بتایا جا رہا ہے، ان لوگوں کا عقیدہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ لوگ کس چیز پر تھے، بتایا گیا آگے۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہودی ہو جانا ہی اور نصرانی ہو جانا ہی ہدایت کے لیے کافی ہے۔ اللہ کی طرف سے کہا جا رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، قل، کہہ دیں، بل ملت ابراہیم حنیفہ، بلکہ ملت ابراہیم کی، طریقہ ابراہیم کا، حنیفہ، ایک سو، ایک ڈائریکشن میں دیکھتے ہوئے، ایک سو ہو کر، ایک سوئی کے ساتھ وہ طریقہ اپناؤ جو ابراہیم علیہ السلام کا تھا، یہ ہے ہدایت پانے کا ذریعہ، نہ کہ یہودی ہو جانا یا نصرانی ہو جانا۔ وما کان من المشرکین، اور وہ نہیں تھے مشرکوں میں سے، کون؟ یہ بار بار قرآن میں ابراہیم علیہ السلام کے لیے یہ بات کہی گئی ہے کہ وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے، تبھی تو اللہ نے انہیں اپنا خلیل بنایا۔ خلیل کہتے ہیں دوست کو، بہت ہی گہرے دوست کو۔ قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ وما اوتی النبیون من ربہم، ذرا لمبی آیت ہے۔
اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم لوگ کہو. کون لوگ کہو؟ وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں ان سے کہا جا رہا ہے کہ کہو کہ ہم نے ایمان لایا اللہ پر. آمنا باللہ، اللہ پر ایمان لایا. وما انزل علینا، اور اس چیز پر جو ہماری طرف نازل کیا گیا. انزل مجھول ہے، انزل جو ہماری طرف نازل کیا گیا. انزل سے انزل بنا، ہماری طرف نازل کیا گیا. وما انزل الی ابراہیم، اور جو نازل کیا گیا ابراہیم کی طرف. و اسماعیل، اسماعیل کی طرف. و اسحاق، اسحاق کی طرف. و عیسیٰ، اور عیسیٰ کی طرف. وما اوتی النبیون من ربہم، اور جو دیا گیا، اوتیا دیا گیا نبیوں کو، من ربہم ان کے رب کی طرف سے، علیہم صلوات السلام. یہ اتنے لوگوں کا نام لیا گیا. من ربہم لا نفرق بین احد منہم، ہم کوئی تفریق نہیں کرتے ان سب میں. ان سب کو ہم اللہ کا نبی مانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں. ان سب کی طرف جو نازل کیا گیا اللہ کی طرف سے، ان سب کو ہم تسلیم کرتے ہیں. یہ وہی بات ہے آیت نمبر 2 سے 5 سورۃ البقرہ. یاد رکھیے گا، یہی 2 سے 5 سورۃ البقرہ. جو لوگ اس میں ہیں وہی کامیاب ہوں گے، آگ سے بچیں گے. ورنہ دوسروں کا معاملہ اللہ جانے. اور ایمان والوں کے لیے ایک تو یہ ہوتا ہے کہ انکار کرنا، ایک یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو ایمان والا ہی ڈکلیئر کرتے رہتے ہیں اور کرتے اللہ کی نافرمانیاں. انکار کرنے والوں کی روش آیت نمبر 6 سے 7، 2 آیات. اور انکار اپنے آپ کو ایمان والا کہتے ہوئے اب چالاکیاں کرنا، منافقت. آیت نمبر 8 سے 16. ایمان والا اگر اپنے آپ کو ایمان والا کہہ رہا ہے اور اللہ کی نافرمانیاں کر رہا ہے تو یاد رکھیں یہ منافقت کے گڑھے میں گرا ہے. وہ منافقت کے گڑھے میں ہے. جو ایمان والا کہتا ہے میں نہیں مانتا، وہ کافر ہے، انکار کرنے والا ہے. بہرحال تو ہم ان میں سے کسی میں فرق نہیں کرتے. وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں. ہو کی ضمیر کہاں جا رہی ہے؟ اللہ کی طرف. ہم اللہ ہی کے فرما بردار ہیں، اللہ ہی کے اطاعت گزار ہیں. اگلی آیت، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. اب یہ جواب دیا گیا کہ ہدایت کا. اگر وہ لوگ مان لیں اسی کے مثل جیسے تم لوگ مان رہے ہو اے ایمان والو، اگر وہ لوگ بھی اسی طرح تسلیم کریں تو وہ ہدایت پا چکے. اس لیے کہ جو اس طرح تسلیم کرنے والا ہے وہ ہدایت پا چکا. تو وہی کہا جا رہا ہے اگر وہ لوگ بھی ایسا ہی کریں، چاہے وہ یہودی ہو، نصرانی ہو، مشرکین ہو، جو بھی ہو، اگر ایسے ہی اس بات کو تسلیم کریں دل کی گہرائی سے تو وہ ہدایت پا چکے. وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، اور اگر وہ منہ موڑیں، نہیں مانیں اس بات کو، تو بے شک وہ لوگ، شقاق کا لفظ شین قاف کاف سے نکلا ہے کہ وہ پھٹے ہوئے ہیں، نہیں ماننے والے ہیں، وہ ضد پہ ہیں، ہٹ دھرمی پہ ہیں. تمام معنی استعمال کیا جا سکتا ہے. دشمنی پہ ہیں. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، فَسَيَكْفِيكُمُ اللَّهُ. تو سین آ رہا ہے مضارع سے پہلے، یکفی مضارع ہے. یکفی، کفا یکفی، کاف فا یا. ہم لوگ بولتے ہیں لفظ کافی، لفظ اردو میں بولتے ہیں، وہ کافی ہے ہمارے لیے، ہے نا، اسی سے نکلا ہوا ہے. جب مضارع سے پہلے سین آئے اس کا مطلب یہ ہے کہ مستقبل میں قریب مستقبل کی بات کی جا رہی ہے. قریب مستقبل اگلا لمحہ بھی ہو سکتا ہے، 10 منٹ کے بعد بھی ہو سکتا ہے. اور جب سوفا آتا ہے، سوفا سین واو فے، تو یہ مستقبل بعید کی بات کی جا رہی ہے جو دور ہے ابھی. تو یہاں پر آ رہا ہے فَسَيَكْفِي، تو کافی ہے نا کون؟ یا ضمیر جا رہی ہے تھرڈ پرسن کی طرف.
یہ تھرڈ پرسن جس سے بات کی جا رہی ہے کون ہے؟ اللہ ہے. یکفی کا تمہارے لیے، ہم ان کے خلاف، اللہ تعالی کافی ہے آپ کے لیے ان کے خلاف کافی ہے. میں نے اللہ تعالی، یہ اللہ ہی ہے میں کافی ہوں تمہارے لیے، پرواہ نہ کرو. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ سننے والے ہیں اور علم رکھنے والے ہیں. یہ ہم سب کے لیے ہے. جو لوگ بھی دین کے حوالے سے مخالفت کرتے ہیں پریشان نہیں ہونا چاہیے، اللہ ہمارے لیے کافی ہے. صبغت اللہ، صبغت کہتے ہیں رنگ کو، رنگ ہے نا، لال پیلا رنگ ہوتا ہے جیسے. صبغت اللہ، اللہ کا رنگ. ومن احسن من اللہ صبغہ، اور کون رنگ زیادہ بہتر ہوگا جو اللہ کے رنگ سے بہتر ہو. اللہ کا رنگ اللہ کا طریقہ ہے جس پر اللہ نے ہدایت کی ہے، وہ طریقہ، یہ اللہ کا رنگ، اس کے لیے لفظ رنگ استعمال کیا ہے، صبغہ. وَنَحْنُ لَهُ عابدون، اور ہم اسی کی عبادت کرنے والے ہیں، اسی کی غلامی کرنے والے ہیں، اسی کی اطاعت و فرمانبرداری کرنے والے ہیں. قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ، ان سے کہیں کیا تم حجت کر رہے ہو ہم سے، ہمارے ساتھ اللہ کے بارے میں؟ معاملہ تو سارا یہی تھا. در حقیقت اللہ کی باتوں کو رد کرنا در حقیقت اللہ پر ایمان کا انکار ہے. کہا جا رہا ہے کہ تم اللہ کے معاملے میں ہم سے حجت کر رہے ہو. ہا جیم جیم، اسی لفظ سے حج بھی نکلا ہے. تم ہم سے حجت کر رہے ہو اللہ کے بارے میں. وہ ہوا ربنا و ربکم، وہ میرا رب ہے، ہمارا رب ہے اور تم لوگوں کا رب ہے. ہماری تمام ضروریات کو، ہماری تمام حاجات کو وہی پورا کر رہا ہے، وہی دے رہا ہے مجھے. ہمارے مانگنے کے، ہم جو مانگتے ہیں وہ بھی، جو نہیں مانگتے ہیں وہ بھی، جس کی ہمیں ضرورت ہے وہ بھی اللہ ہی تو ہے، رب ہے. وہی میرا بھی رب ہے، ہمارا بھی رب ہے اور تم لوگوں کا بھی رب ہے. لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں اور تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں. جو ہم کر رہے ہیں یہ میرے لیے ہے، جو تم کر رہے ہیں وہ تمہارے لیے. یہ ایک طرح سے دیکھا جائے تو بات کو ختم کرنے کا طریقہ ہے جو آخر میں ہم بات کرتے ہیں. دین کے معاملے میں کبھی کسی سے بحث نہیں کرنا چاہیے، یاد رکھیں. جو صحیح بات ہے بتا دیں، بحث میں بالکل نہ پڑیں. بحث کرنے کی ضرورت نہیں، کبھی نہیں. ہم لوگ کئی بار کہتے ہیں ہم نے اس میں بحث ہو گئی اس بات پر، یہ غلط رویہ ہے. بحث کرنے کی ضرورت نہیں، صحیح بات بتا دیں، دلیل کے ساتھ بتا دیں کہ یہ دلیل ہے، اور بس. دلیل کہاں ہے؟ قرآن یا سنت، بس. اس کے علاوہ اور کچھ بتانے کی ضرورت نہیں. بحث، لوگ بحث میں الجھا کر کے چاہتے ہیں کہ آپ کی کہی ہوئی بات کو رد کر دیں. تو لنا اعمال ہونا، ہمارے لیے ہمارا عمل ہے، تمہارے لیے تمہارا عمل ہے. وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، اور ہم اس کے لیے مخلص ہیں. کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. ہم اللہ کے لیے خالص ہیں، ہم حنیف ہیں، ایک سو ہیں اللہ کی طرف. ہمارا تمام عمل اللہ کے لیے ہم کر رہے ہیں، خالص ہے. اللہ کی تمام فرمانبرداریاں اس لیے کیوں کرتا ہے انسان؟ اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے. ایک ایمان والا وہ اس لیے نہیں کرتا، وہ اس لیے کرتا ہے تاکہ اللہ کی رضا کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس پر نظر کرم فرمائے، اسے اپنی سزا سے بچا لے اور اپنی نعمت نصیب فرمائے جو آخرت میں جنت ہے اور سزا جہنم ہے، اس سے بچا لے. نحن لہ مخلصون، ہم اس کے لیے خالص ہیں. ام تقولون ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط کانوا ھودا ونصارا. اب سوال کیا جا رہا ہے کہ کیا تم لوگ یہ کہتے ہو کہ ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد اسباط، سبت، سین بے تال تو کے معنی، سین بے تو، سبت، سین بے تو یوں سمجھ لیں. یہ کہتے ہیں
पोता पोती वगैरह इस तरह के लिए लफ्ज इस्तेमाल होता है, उनकी जो बच्चे हैं उसके लिए इस्तेमाल होता है। कि क्या तुम लोग ये कह रहे हो कि बेशक इब्राहिम और इस्माइल और इसहाक और याकूब और उनकी जो औलाद थी, कानू हूदन और नसारा, यहूदी थे या नसारा थे? क्योंकि तुमने अभी कहा ये बात कि अगर कामयाब होना है तो यहूदी बन जाओ या नसारा बन जाओ, उसी का फिर जवाब है। तुम ये कहना चाहते हो ये लोग यहूदी और नसरानी थे? कुल अंतुम आलमु अमिल्लाह, कहें इनसे कि क्या तुम लोग ज्यादा जानते हो या अल्लाह? कौन जानता है ज्यादा? वमन अज़लमु मिम्मन कतमा शहादतन इंदहु मिनल्लाह, और उससे बड़ा जालिम कौन है जिसके पास दलील मौजूद है, शहादत मौजूद है अल्लाह की तरफ से, और वो उसको छुपा रहा है। कतमा, छुपाना। इनके पास सब कुछ मौजूद था। ये लोग, इनमें से कोई भी यहूदी और नसरानी नहीं थे। मूसा अलैहिस्सलाम की कौम वो यहूदी कहलाई, बनी इसराइल कहलाई। याकूब अलैहिस्सलाम के बेटों में से 12 बेटे, जाहिर है कोई भी इनमें से यहूदी तो नहीं था। नसरानी बाद में ईसा अलैहिस्सलाम के आने के बाद जो लोग ईमान लाए वो नसरानी कहलाए। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं इनके पास शहादत, गवाही होने के बावजूद, शहादत होने के बावजूद, प्रूफ होने के बावजूद उसको ये झुठला रहे हैं। उससे बड़ा जालिम कौन है? वमल्लाहु बिगाफिलिन अम्मा तामलून, अल्लाह ताला बेखबर नहीं है जो कुछ ये लोग कर रहे हैं। जो कर रहे हैं भुगतेंगे ये लोग। तिल का उम्मतुन कद खलत रहा, बिल्कुल वही आयत है जो पहले अभी गुजर चुकी। आयत नंबर हूबहू वही आयत है। आयत नंबर 134, बिल्कुल हूबहू वही आयत है। आयत नंबर 140, 141। तिल का उम्मतुन कद खलत, वो एक उम्मत थी गुजर चुकी। लहा मा कसबत, उनके लिए वो जो उन्होंने कमाई की। वलकुम मा कसबतुम, और तुम्हारे लिए वो जो तुम कमाई करोगे। वला तुसलून अम्मा कानू यामलून, और तुम लोगों से सवाल नहीं किया जाएगा कि वो लोग क्या करते हैं, उन्होंने क्या कमाई की। इतनी वाज़ा आयत होने के बावजूद आज शिया हजरात क्या कर रहे हैं? उनका तमाम तर जो मुहर्रम में शुरू होता है वो क्या है? हाँ, कि उन्होंने ये किया, फलां साहबी ने ये किया, फलां ने ये किया, सारा उनकी कहानी और सारा दिन उसी पर बुनियाद डाली हुई है। जबकि कुरान साफ लफ्जों में कह रहा है कि जो कुछ उनका मामला है वो तो अल्लाह जानते हैं, वो जानते हैं। इसका फायदा या नुकसान अगर होना है तो उनके ही लिए होगा। तुम्हारे लिए तो वही है जो तुम कमाई करो, और कमाई का है क्या है दर हकीकत? अल्लाह की अताअत और फरमाबरदारी का रास्ता। अगर ये रास्ता अख्तियार करते हो तो ये कमाई है जो तुम्हारे काम आएगी। इसके अलावा जो कमाई हुए वो तुम्हारे किसी काम नहीं आने वाली। ये आयत नंबर 141, पहला जुज, पहला पारा मुकम्मल होता है। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की तौफीक से ये हुआ। अगली बार मेरी कोशिश ये होगी कि एक बार इनमें जो कुछ हम लोगों ने पढ़ा है ग्रामेटिकली और मेनली ग्रामेटिकली, उसको एक बार मैं सम अप कर दूं। और इसीलिए आसिम आपसे मैंने गुजारिश की कि आप वो जो हमने व्हाट्सएप किया है इस पर आपके ग्रुप में करते रहे हैं, वो व्हाट्सएप को आप, जब मैं कहूँ फला पेज, तो वो सामने फला पेज कर दें ताकि लोग देख सकें और लोगों के पास उसकी कॉपी पहुंच जाए। चले यहाँ मैं रुकता हूँ इंशाअल्लाह, और अल्लाह ने तौफीक दी तो अगली बार में मुलाकात होगी। अल्लाह से दुआ है कि हम लोगों ने जो कुछ पढ़ा समझा, दीन तो यही है। अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा है कि इब्राहिम की मिल्लत की पैरवी करें। कुरान में ये आयत मौजूद है। हमारा दीन मिल्लत इब्राहिमी है, वही मिल्लत है, वही तरीका हमारे दीन का है जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम का तरीका था।
اور اصل چیز جو ابراہیم علیہ السلام کا طریقے میں جو چیز بات کہی گئی، وما کان من المشرکین، وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ اہم چیز جو ہے، سب سے بڑی شے وہ ہے کہ ہمارے عقیدے میں، ہماری سوچ میں کہیں بھی اللہ کے سوا کسی اور کو ہم الہ نہ بنائیں۔ یہی جب کسی اور کو ہم الہ بناتے ہیں، اللہ کا شریک بنا دیتے ہیں۔ الہ کیا ہے؟ جس سے ہم دعائیں کرتے ہیں، جس سے ہم مانگتے ہیں، جو میرا رب ہے، جس کی ہم اطاعت کرتے ہیں، جس کی ہم فرما برداری کرتے ہیں، جس کے بتائے ہوئے طریقے پر ہم چلتے ہیں، جس سے ہم ڈر رکھتے ہیں، خوف رکھتے ہیں اس کی سزا کا، جس سے ہم محبت کرتے ہیں۔ ابھی اسی اگلے پارے میں آئے گئی آیت کہ ایمان والے تو سب سے زیادہ محبت اللہ سے کرتے ہیں۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والوں کی تمام تر محبت، سب سے شدید محبت اللہ سے ہے۔ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ نے ان سے محبت کرنے کے لیے کہا۔ تو میں اصل میں کس کی محبت ہمارے سینے میں ہے؟ اللہ کی۔ چلیں یہاں پر میں رکتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین، اللہم اجعلنا منہم یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیر۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس راستے پر قائم رکھیں جس راستے کو ہم لوگوں نے اختیار کیا ہے۔ ہماری ہدایت کے بغیر قرآن ہی واحد ذریعہ ہے، ورنہ قرآن کی تعلیم دینے والے بہت لوگ ہیں جو قرآن کی تعلیم دینے کے بجائے وہ اپنی جماعت کی طرف بلانے والے ہیں، اپنی سوچ کی طرف بلانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے تمام لوگوں سے محفوظ رکھے۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔